یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو تاج دین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بس دن قریب آ گیا ہے۔ حیدرآباد میں الحمدللہ بہت بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی کی تیاریوں کے ضمن میں ایک عجیب بات آج آپ کو دکھاتے ہیں، شاید آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہو۔ وضو کا انتظام کیا جا رہا ہے اور یہ حوض دیکھیے گا کتنا بڑا عاشقان رسول اس میں پلاسٹک بچھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ تیاریوں کے جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھ لیجیے گا۔ 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، آ رہے ہیں قافلے حیدرآباد دکن میں، آ رہے ہیں قافلے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اور اجتماع تیاریاں بالکل شباب پر ہیں۔ انہیں شورا حاجی عبدالحبیب بھائی بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اجتماع گئے حیدرآباد دکن میں، یا رسول اللہ کے نعروں کی گھر سو ڈوب گئے، یا رسول اللہ کے نعروں کی گھر سو ڈوب گئے، یا رسول اللہ کے نعروں کی گھر سو ڈوب گئے، اللہ اللہ کی صدا کی گونج حیدرآباد میں۔ اس وقت میں باب المدینہ کراچی کے ایئرپورٹ پر ہوں۔ الحمدللہ ہند کے لیے روانگی ہے انشاءاللہ۔ حیدرآباد دکن میں ہونے والے سنتوں پر اجتماع میں شرکت ہے۔ سفر کافی طویل ہے، دعا کیجیے گا خیر سے پہنچ جاؤں، اور بہت سارے میسیجز ہند سے آ رہے ہیں کہ آپ کب آئیں گے، تو انشاءاللہ نیت ہے کہ کل آرام کرنے کے بعد پہلے تو خیر سے حیدرآباد دکن پہنچوں، اور پھر آرام کرنے کے بعد انشاءاللہ رات کو عشاء کے بعد کسی وقت مناسب پر حیدرآباد دکن کے اجتماع میں شرکت ہوگی۔ یاد رہے کہ حیدرآباد دکن کا جو اجتماع ہے وہ مختلف اس کی جو نشستیں ہیں، اس میں خاص طور پہ نگران شورا کا بیان، امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ، پھر اختتامی نشست ہوگی، ذکر، دعا، تصور مدینہ، بیان، وہ سب انشاءاللہ وہاں پر ہوگا۔ آپ دعا کیجیے گا کہ خیر و عافیت سے، بہت بڑا اجتماع ہے، خیر و عافیت سے یہ پورا ہو جائے، اور خیر و عافیت سے اختتام پذیر بھی ہو، اور اس کی برکتیں بھی ہم سب کو ملیں۔ ہمارے رکن شورا ابراہیم باپو روانہ ہو چکے ہیں حیدرآباد دکن کے لیے، اور میں ابھی روانہ ہو رہا ہوں، تو انشاءاللہ کل کسی وقت انشاءاللہ وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے راجہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ 3 روزہ سنتوں پر اجتماع میں شرکت کے لیے ہم حیدرآباد دکن پہنچ چکے ہیں، ابھی بھی ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت سماں ہے، ہمیں دہلی ایئرپورٹ پہ بھی کچھ اسلامی بھائی ملے جو ہماری فلائٹ میں اجتماع کے لیے آ رہے تھے، یہاں مختلف اور شہروں سے بھی اسلامی بھائی آج کے اجتماع میں شرکت کے لیے ایئرپورٹ پہنچے ہیں، اور سعادت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مفتی صدر الافاضل سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسے بھی اور پوتے بھی ماشاءاللہ، نسبتوں والے، اور خلیفہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، تو نسبتوں والے یوسف کی شخصیات کے ساتھ ہماری حاضری ہوئی ہے، اور اجتماع کی بڑی دھوم دھام ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمارا یہ سفر قبول فرمائے، اور ہمارے اجتماع کو کامیابی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، آ رہے ہیں قافلے حیدرآباد دکن میں، آ رہے ہیں قافلے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حیدرآباد دکن میں موجود ہیں۔ سلسلہ ہے دیس ہے میرے خواجہ کا۔ یہ اس دیس میں کیا کچھ دعوت اسلامی کرتی جا رہی ہے آپ سلسلوں میں دیکھتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ رکن شورا سید ابراہیم باپو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم دعوت اسلامی کے 3 روزہ بہت بڑے اجتماع میں، سنتوں پر اجتماع میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس اجتماع میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس اجتماع میں کتنی عوام، کتنے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی ہے، بیانات کیسے رہے اور آخری نشست کا کیا عالم رہا، آئیے وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ آ رہے ہیں قافلے حیدرآباد دکن میں، آ رہے ہیں قافلے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں۔ یا رسول اللہ کے نعروں کی ہر سو دھوم ہے، یا رسول اللہ کے نعروں کی ہر سو دھوم ہے، اللہ اللہ کی صدا کی گونج حیدرآباد میں، اللہ اللہ کی صدا کی گونج حیدرآباد میں۔ اللہ 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 اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ 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 اللہ، بولو اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، اللہ 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 اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، آ رہے ہیں قافلے حیدرآباد دکن میں، آ رہے ہیں قافلے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں۔ یا رسول اللہ کے نعروں کی ہر سو دھوم ہے، یا رسول اللہ کے نعروں کی ہر سو دھوم ہے، یا رسول اللہ کے نعروں کی ہر سو دھوم ہے، اللہ اللہ کی صدا کی گونج حیدرآباد میں، اللہ اللہ کی صدا کی گونج حیدرآباد میں۔ 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، یا الہی ہر مسلمان کی تو فرما مغفرت، یا الہی ہر مسلمان کی تو فرما مغفرت، یا الہی ہر مسلمان کی تو فرما مغفرت، جو شریک اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، جو شریک اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، آ رہے ہیں قافلے حیدرآباد دکن میں، آ رہے ہیں قافلے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو کسی مارکیٹ سے نہیں خریدی جا سکتی۔ کوئی کتنا ہی ماہر ہے صحیح اپنے فن میں، وہ ان نعمتوں کو نہیں پا سکتا ایک بار جدا ہو جائے تو۔ وہ 2 نعمتیں، ایک ماں اور دوسرے والد۔ ماں باپ کی شکل میں یہ 2 نعمتیں ہمارے پاس ایسی ہے جو جب تک ہیں
ایک بار یہ رخصت ہو جائے دوبارہ نہیں آ سکتے۔ یہاں حیدرآباد دکن میں مجھے سننے والے اسلامی بھائی، یہاں بیٹھنے والے سے پوچھتا ہوں، کس کس کی ماں زندہ ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ لیکن جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد آپ نے تھوڑا اگر پڑوس میں بھی نظر کی ہوگی تو ایسا بھی بندہ ملا ہوگا، بیٹھا ہوا ہوگا، جس کا ہاتھ نیچے تھا اور جس کے چہرے پر ایک آثار ظاہر ہوئے ہوں گے کہ میری ماں نہیں ہے۔ ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے، یہ ان لوگوں سے پوچھو جس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ماں ہی ہے جس کی دعا کی برکت سے بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا کی ترقیاں چاہیے، ماں کے قدموں میں رہو۔ آخرت کی بھلائی چاہیے، ماں کے قدموں میں رہو۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے والدین کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ والدین کے مقام و مرتبے اور عزت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ احسان و بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اس آیت کریمہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ بہت سارے اسلامی بھائی جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پیسہ ان پر خرچہ ہوتا ہے تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اولاد، کتنا پیسہ خرچہ ان پر ہو رہا ہے۔ اے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حیدرآباد دکن کے اجتماع میں شریک ہونے والوں، یہ بھی تو سوچو، یہ وہی میری ماں ہے۔ جب میں بیمار تھا بچپنے میں تو مجھ پر بڑا پیسہ انہوں نے خرچہ کیا، بڑی بیماریاں مجھے لگی ہوئی تھی، لیکن کبھی بھی میری ماں اور میرے باپ نے اس سبب سے میرا علاج نہیں روکا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ضرورت ہوئی تو ماں باپ نے گھر کا سامان بیچ کر میرا علاج کیا ہے، لیکن آج بڑھاپے میں ان کا یہ حال ہے تو میں کیوں ان کے پیچھے پیچھے رہوں، کیوں میں ان کی خدمت نہ کروں؟ ضرور خدمت کرنی چاہیے۔ اپنے گھر کی چیز بیچنی پڑے تو بیچ دے، لیکن ماں باپ کی خدمت ضرور کرے، ان کا علاج ضرور کرے، ان کی خیرخواہی ضرور کرے، اپنے مال کے ذریعے ان کی خیرخواہی کرے، اور یعنی ماں باپ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی نقل کرتے ہیں کہ سرور کائنات شاہ موجودات کا فرمان عبرت نشان ہے، معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپوں کو برا بھلا کہتے تھے۔ منقول ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان و زمین پر آ پڑتے ہیں۔ منقول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے ماں باپ کو ستانے اور ان کا دل دکھانے والا آخرت میں تو اپنے کیے کی سزا پا ہی لیتا ہے، دنیا میں بھی جیتے جی سزا پائے گا اور ذلت و رسوائی کا حقدار بن جائے گا۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کو اللہ عز و جل جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی و ایذا رسانی کو نہیں بخشتا، بلکہ ایسا کرنے والے کو اس کے مرنے سے پہلے دنیا کی زندگی میں ہی جلد سزا دے دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو فوراً سے پیشتر ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر اور رو رو کر معافی تلافی کی ترغیب فرما لیجئے، ان کے جائز مطالبات پورے کر دیجئے اور اللہ کی جناب میں گڑ گڑا کر توبہ بھی کر لیجئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی مدنی ماحول بنے، ہمارے بھائی بہن بھی ماں باپ کی اطاعت گزار بنے، ماں باپ کی خدمتگار بنے، مدنی ماحول بنانے کا ایک بہترین ذریعہ گھر کے درس ہے، فیضان سنت کے درس ہے۔
اگر ہمارے گھر میں فیضان سنت کا درس ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی عز و جل گھر میں مدنی ماحول بنتا رہے گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر گھر میں فیضان سنت ہونا چاہیے اور ہر گھر میں روزانہ بلا ناغہ درس ہونا چاہیے، پھر دیکھنا مدنی بہاریں کیسی ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گھر میں رحمت و نور کی برسات ہوگی، علم دین کا فیضان ہوگا، گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوگی، شیطان گھر سے بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے۔ آئیں نیتیں کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گھر میں درس شروع کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ گھروں میں درس شروع کریں گے؟ ماشاءاللہ ہماری شخصیات بھی ہاتھ اٹھا رہی ہیں، یہاں بھی ہاتھ اٹھائے، علماء کے سیکشن میں بھی ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں۔ آئیں نیتیں کر لیں۔ دیکھیے ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، گھر والوں کو دعوت کون دے گا؟ گھر والوں کو بھی دعوت، نیکی کی دعوت ہم نہیں دینی ہے، اسی لیے درس ایک بہترین ذریعہ ہے، بلا ناغہ دیکھے تو انشاءاللہ اس کے فائدے خود دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، مارہ راکا ہے حسن یہاں، مخدوم چھوچا کا ہے در، مارہ راکا ہے حسن یہاں، مخدوم چھوچا کا ہے در، ہے بندہ نواز کا لطف و کرم اور کلیئر کا فیضان نظر، غازی مسعود کا فیض یہاں، یہ دیس بدیع الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ حافظ ملت کا ہے وطن، ہے ملک العلماء کا یہ چمن، یہ حافظ ملت کا ہے وطن، ہے ملک العلماء کا یہ چمن، یہ صدر شریعت کا گلشن اور میر و مجاہد کا مسکن، ہے مفتی اعظم جلوہ فکن، یہ دیس نعیم الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ سب سے پہلے آپ سب کو حیدرآباد کے اس عظیم و شان اجتماع کی بہت بہت مبارک ہو۔ امیر اہل سنت نے آپ سب کو سلام ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے اس اجتماع کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں رب کریم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم نے ہمیں یہ مبارک اجتماع کا سفر نصیب فرمایا، رب کریم ہمیں جلدی جلدی مکہ مدینے کا سفر بھی عطا فرمائے۔ میں خود بھی آپ سب سے ملنا چاہتا ہوں، میں خود بھی آپ سب کے درمیان بیٹھنا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح یہ ہو رہا ہے نا اس میں ممکن نہیں ہے نا، میں یہ چاہتا تھا کہ ہم سب مل کر پیدل سارے اجتماع کو دیکھیں تاکہ اجتماع کا بہرحال میں ابھی تو پیدل نہیں ہو پائے گا، گاڑی میں پورا سفر کر لیتا ہوں، انشاءاللہ موقع ملا اور کوئی ہمارے نگرانوں نے اجازت دی تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی، تو مدینے میں بھی ملاقات ہوگی، چاہ تو مرشد پاک سے بھی ملاقات ہوگی، اور کون کون ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کرے گا؟ امیر اہل سنت کو وہ اسلامی بھائی بہت پسند آتے ہیں جو 3 دن اجتماع میں بھی آئیں اور اجتماع سے گھر نہ جائیں، مدنی قافلے پہ سفر کر جائیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس 3 روزہ اجتماع سے جو ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے پہ سفر کریں، اسی سال میں مدینہ پاک اور مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ سفر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پتا ہے کل رات انشاءاللہ ہمارے اس اجتماع میں مدنی چینل کے ذریعے ہیروں میں ہیرا نگران شورا بیان فرمائیں گے، اس کے بعد ہم سب کے دلوں کی دھڑکن امیر اہل سنت کی اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ شیطان یہ چاہے گا کہ اجتماع میں تو آ گئے ہیں، تو اب اجتماع میں آ گئے تو ان کو ذرا اسٹالوں پہ گھماؤ، گپ شپ میں لگاؤ، فضول باتوں میں لگاؤ، تو ہم نے شیطان کے خلاف جنگ سفر کر کے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے اس لیے نہیں آئے کہ کھانے پینے کے اسٹال پہ گھومیں، موبائل فون سے کھیلتے رہیں، بلکہ ایک ایک نشست دیکھیں۔ ابھی آپ آرام کریں، تہجد سے جدول شروع ہوگا اور تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعا جو ہے
وہ قبول ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی بیمار آیا ہوگا, کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے, کوئی قرض دار آیا ہے, کوئی بے روزگار آیا ہے. یہ خاص قبولیت کا وقت ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ صلاۃ التوبہ پڑھ کے سنت کے مطابق باوضو سو جائیں, پھر تہجد سے اٹھیں اور نیت کریں کہ دعا جب تک نہیں ہوگی میں ساری نشستیں پوری اٹینڈ کروں گا انشاءاللہ. یہ ضروری ہے, ورنہ شیطان یہ چاہے گا کہ ہم گھومتے رہیں, ہم باتیں کرتے رہیں, ہمارا یہ اجتماع نکل جائے. تو یہ اجتماع انشاءاللہ ہم مغفرت لے کر جائیں گے. لاکھوں مسلمان جمع ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو سارے اسلامی بھائی ذکر و درود میں مصروف رہیں, عبادت میں مصروف رہیں, اور انشاءاللہ ہم سب مل کر پورے اجتماع میں شرکت کریں گے. اچھی ملاقات ہو گئی. اب میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں تو راستہ دے دیجیے. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے, ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. کامران باپو, اگر کوئی ایسا تحفہ آپ ان سے دلوا دیں, ان کو ایسا تحفہ دیں گے, یہ ان کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی. اور کوئی مدنی قافلے میں بھی ہر مہینے کی باپو کو انشاءاللہ غلاف کعبہ کے داغے شروع, قبر میں ساتھ لے جانے والا تحفہ. 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں. 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں. آ رہے ہیں قافلے حیدرآباد دکن میں. آ رہے ہیں قافلے حیدرآباد دکن میں. 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں. 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں. یا رسول اللہ کے نعروں کی گھر سو دھوم گئے. یا رسول اللہ کے نعروں کی گھر سو دھوم گئے. یا رسول اللہ کے نعروں کی گھر سو دھوم ہے. اللہ اللہ کی صدا کی گونج حیدرآباد میں. اللہ اللہ کی صدا کی گونج حیدرآباد میں. 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں. 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں. یا الہی ہر مسلمان کی تو فرما مغفرت. یا الہی
کی تو فرما مغفرت، یا الہی غیر مسلمان کی تو فرما مغفرت. جو شریک اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، جو شریک اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں، 3 دن کا اجتماع ہے حیدرآباد دکن میں. آ رہے ہیں قافلے حیدرآباد دکن میں، آ رہے ہیں قافلے حیدرآباد دکن میں. میں یہ 3 دن کا اجتماع میں آیا ہوں اور آنے کے بعد کافی اچھا لگ رہا ہے. بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، کافی کچھ جانکاری ملی ہے جو ابھی تک نہیں ملا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ اور نماز پورا 5 وقت پڑھیں گے. اور 3 دن کا مدنی قافلے کے بھی ہم نے یہ کیا ہے. 3 دن کے مدینہ قافلے کی نیت بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. بہت کچھ سیکھنے کو یہاں سے ملا ہم لوگوں کو، یہ نماز کیسے پڑھنا ہے. یہاں دیکھ کے بہت اچھا لگا. بہت سارا انتظام ہے، بہت اچھا انتظام ہے. جو یہاں سیکھ کے جا رہے ہیں انشاءاللہ آگے سکھائیں گے. یہاں پہلے بار آیا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. ہر چیز کا طریقہ ماشاءاللہ مجھے سیکھنے کو ملا. میں جا کے انشاءاللہ اور بھی میرے مدنی کام بھی کرنا ہے، اور بھی میرے جو بھی ساتھی سنگتی ہے ان کو بھی انشاءاللہ دعوت دوں گا. میں مجھے یہاں آ کر کافی اچھا لگا. سنا تھا کہ دعوت اسلامی دور افلاح کی یاد تازہ کرتی ہے، لیکن الحمدللہ یہاں آ کر دیکھ بھی لیا کہ کس طریقے سے بزرگان دین کے قدموں میں یہ الحمدللہ سنتوں کا فیضان عام کر رہی ہے. اچھا علم دین اس میں سیکھنے کو ملے. سنت عام کروں گا، باہر کلکتہ میں جاؤں گا، اپنے اسلامی بھائی لوگوں کو ترغیب دلاؤں گا دعوت اسلامی آپ ضروری ماحول سے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہاں آگے مجھے جیسا سوچ رہے تھے بالکل ویسا ہی لگا. اچھے نیت کر کے یہاں سے جائیں گے، اب قافلے میں سفر کریں گے. اجتماع سے بہت طبیعت خوش ہوئی، بہت کامیاب اجتماع ہوا. لیکن یہاں آنے کے بعد بہت تازگی آ گئی ہے، اور دعوت اسلامی کے ذریعے سے جو سنیت کی خدمت ہو رہی ہے، دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ بہت بڑا کام ہے. This is the first time I'm attending this ijtima along with my brother. Most importantly, the faizan of our Murshid Qibla Amir Ahle Sunnat is quite visible, because it is all the activities are happening so smoothly. It cannot happen without the blessings and faizan of especially our Bapa Amir Ahle Sunnat. الحمدللہ یہاں آنے کے بعد کئی سارے مدنی پھول چننے کو ملے. اس میں الخصوص والدین کی فرما برداری، نمازوں کی پابندی، اور الحمدللہ مدنی نامات پر عمل کی نیت بھی بنی. الحمدللہ اس کے متعلق بیانات بھی سنے. اور یہ اجتماع سنت بھرا ماحول میں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں آ کر کے کہ ایمان افروز بیانات ہم نے سنے. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے راجہ کا. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو تاج دین کا ہے. مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے.